السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 اور 86 لی تھی، ان کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ تھے کہ جو قتل کرتے تھے اپنے لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے تھے تم ایک گروہ کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان کے خلاف مدد کرتے ہوئے گناہ اور زیادتی کے ساتھ۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ہم نے پختہ عہد لیے بنی اسرائیل سے اس بات کے کہ وہ خون نہیں بہائیں گے اپنے ہی لوگوں کا اور ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، لیکن انہوں نے ان عہدوں کو توڑا اور توڑتے ہوئے اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا اور ان کو ان کے گھروں سے بھی نکالا۔ اور یہ قتل کرنے اور گھروں سے نکالنے کا انداز کیا تھا؟ ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہودیوں کے قبائل کا مدینہ کے عرب قبائل کے ساتھ معاہدات تھے، تو جس قبیلے کا کسی عرب قبیلے سے معاہدہ ہوتا، اس قبیلے کی اگر دوسرے سے جنگ ہوتی تو وہ قبیلہ اس کے ساتھ دیتا، اپنے قبیلے کا ساتھ، یعنی عرب قبیلے کے ساتھ دیتا اس قبیلے کے خلاف جو کہ ان کا دشمن ہوتا، اور اس طرح سے یہودی ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑتے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، ان کو گھروں سے بھی نکالتے، اور جب وہ قیدی بن جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے۔ فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب کہ تمہارے اوپر حرام تھا ان کا نکالنا ہی، ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، ناجائز تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور کفر کرتے ہو کچھ حصے سے؟ یعنی تورات کے کچھ احکامات کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے۔ اور کفر سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ وہ ویسے ہی انکار کرتے تھے کہ اللہ کو حکم ہے ہی نہیں، بلکہ ان احکام کو چھوڑ دینا، ان سے روگردانی کرنا، جس سے کیا پتہ چلا کہ کفر ضروری نہیں کہ کسی چیز کو جھٹلانے اور انکار کرنے سے ہی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کے روگردانی کرنا، اس پر عمل پیرا نہ ہونا بھی کفر ہے۔ اور اس لیے نماز نہ پڑھنے والے کو اگرچہ وہ نماز کے فرض ہونے کا اقرار کرتا ہو کہ نماز فرض ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن جو نہیں پڑھتا اس لیے اس کو کافر قرار دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کو چھوڑ دینا بھی جس کا اللہ نے دو ٹوک طور پر اس کو فرض قرار دیا ہو، اس کو بھی بعض اوقات کفر کی حد تک وہ پہنچ جاتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر ہے۔ تو فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی تم میں سے یہ کام کرتا ہے پس نہیں ہے اس کا بدلہ مگر ذلت رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو پلٹا دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، جس میں کیا پتہ چلا کہ یہودیوں کو جو دنیا میں ذلت رسوائی کی ان کو وارننگ دی گئی اور ان کو ذلیل و رسوا کیا بھی گیا، اور قیامت کے دن بھی ان کو شدید عذاب کی جو وعید سنائی دی گئی ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ دین کے کسی حکم کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، کسی پر عمل کرنا، کسی کو چھوڑ دینا، ہاں یہ دین اللہ کا دین نہیں ہے، یہ خود منمانی کا دین ہے، کسی کی اپنی مرضی کا دین ہے۔ اللہ کا دین جو ہے وہ کامل مکمل ہے، اور مکمل دین پر چلنے ہی کو اللہ کا دین کہا جاتا ہے۔ لیکن جو اس طرح کے دین پر چلتا ہے کہ جس میں جو چیز چاہی کر لی، جو چیز چاہی چھوڑ دی، وہ اللہ کا دین نہیں، وہ اپنے اس کے نفس کا دین ہے، اپنا خود کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کیا ہے اور کرتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کو شدید عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور یہاں پر فَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم، جو بھی یہ کام کرتا ہے، جس میں اس بات کا بیان آ گیا کہ بات صرف بنی اسرائیل یہودیوں کی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص
کسی کا بھی انداز یہ ہو کہ جو یہودیوں کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو لینا اور کسی کو چھوڑ دینا، کسی پر عمل کرنا کسی پر نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایسے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید عذاب کی وعید ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر، ہرگز بے خبر نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دعووں کو، نعروں کو، لیبلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ عمل کو دیکھتا ہے کہ عمل کیا کر رہے ہو، کیونکہ دعوے کرنے کی حد تک بڑے بڑے بانگدار دعوے ہوتے ہیں اور لیبل بڑے بڑے خوبصورت لگ جاتے ہیں کہ ہماری دعوت قرآن و سنت، ہمارے رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور اس طرح کے کیا کیا، ہمارا دستور قرآن ہے، ایسے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دعووں کو نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے کہ عمل کیا کر رہے ہو۔ اس لیے اگر عمل کے اندر خرابی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، کوئی کر دیا کوئی چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے، جس طرح کہ امت مسلمہ کا حال آج ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا، ان کی حقیقت بیان کی کہ جو لوگ کسی حکم کو کرتے کسی کو چھوڑتے ہیں، اور جو چھوڑتے ہیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ صرف دنیا کے مفادات کی خاطر یا دنیا کے کسی خطرے خوف سے بچنے کے لیے، تو انہوں نے یہ کام کر کے کیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی خریدی ہے آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کا کوئی خوف خطرہ اس سے بچنا چاہا، یا دنیا کی کوئی لذت راحت حاصل کرنا چاہی، لیکن دین کے حساب پر اور دین کے بدلے میں، اللہ کے حکم کے بدلے میں، تو ان کا حال کیا ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی خریدی ہو آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کے مفادات اور دنیا کی لذتیں حاصل کر لی لیکن جہنم کا سودا کر لیا، فلا یخفف عنہم العذاب، اس لیے آخر وعدے کر دیا کہ آخرت میں پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے وہ ہلکا نہ کیا جائے گا عذاب کو، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کسی طرح سے کوئی مدد کی جائے گی، کہ جس میں اس بات کا بیان ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے کہ جو کبھی ہلکا نہ ہوگا، اور نہ ہی ان کا کوئی حامی و ناصر ہوگا، نہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی، اور نہ ہی ان کا کوئی شفاعت کرنے والا کوئی شفاعت کرے گا۔ اس کے بعد کہتے رہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پیچھا کیا، من بعدہ ان کے بعد، بالرسل رسولوں سے، یعنی ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں، وأیدناہ، اور ہم نے ان کی تائید کی، ان کو قوت بخشی، بروح القدس، روح القدس سے، پاک روح سے، افکلما جاءکم رسول، افکلما، کیا پس جب بھی، جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول، کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم، ایسی چیز لے کر جو
لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے دل، تو تم نے کیا کیا، استکبرتم تم نے تکبر کیا آگے سے، ففریقا کذبتم تم نے نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور دوسرے گروہ کو تم نے قتل کرتے رہے، وقالوا قلوبنا غلف اور کہا انہوں نے قلوبنا، قلوب جمع قلب کی، ہمارے دل غلف لپٹے ہوئے ہیں، غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ لعنہم اللہ اللہ نے پھٹکار ڈالی ہے ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون پس وہ بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ اور جب آئی ان کے پاس کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم جو کتاب تصدیق کرتی جو ان کے پاس کتابیں تھیں ان کی، وکانوا من قبل اور تھے اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین کفروا کافروں پر، فلما جاءہم پس جب آیا ان کے پاس، ما عرفوا جو جس کو وہ جانتے پہچانتے تھے، کفروا بہ تو اس سے کفر کیا انہوں نے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم بہت برا ہے جو اشتروا بہ انفسہم کہ جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو، ان یکفروا کہ جو کفر کیا، بما انزل اللہ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، بغین بغاوت کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ اس وجہ سے کہ جو اللہ نے نازل کر دیا اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس میں سے چاہے جن کو چاہے، فباءوا بغضب علی غضب پس وہ پلٹے غضب کے اوپر غضب کے ساتھ، یعنی دوہرے غضب کے ساتھ، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے 90 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور یقیناً ہم نے آتینا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وقفینا من بعدہ بالرسل اور ہم نے قفا یقفی کسی کا پیچھا کرنا، کسی کے پیچھے بھیجنا، جو چلنا، یعنی کہ کسی کے پیچھے کوئی چیز کا آنا کا معنی قفا کا معنی ہوتا ہے، اور اصل قفا جو ہے وہ یعنی کہ جس کو ہم گدی کہتے ہیں، سر کے پیچھے گردن کا حصہ، اس کو قفا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ یہ بھی چیز پیچھے ہوتی ہے، اس لیے ہر چیز پیچھے آنے والی کو قفا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے پیدر بھیجے، من بعدی ان کے بعد رسول بھیجے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات جس کا ہم پہلے ذکر پڑھتے چلے آئے ہیں کہ اللہ نے ان کو کوہ طور پر دی اور لکھی ہوئی دی تختیوں پر، اور جس میں ہدایت اور یعنی کہ لوگوں کی رہنمائی کے سارے رستے اللہ نے بیان کیے تھے، اس کتاب کا ذکر ہے۔ وقفینا من بعدہ بالرسل اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ ان میں سے کچھ رسولوں کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہی کہ جو خود موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو عطا کیا، ان کو نبوت عطا کی۔ اس طرح ذوالکفل ہیں، الیاس، الیسع، داؤد، سلیمان، عزیر، یونس، زکریہ، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، اور اس طرح یوشع ابن نون بھی ہیں جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے، اور لقمان علیہ السلام جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے لیکن ان کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا، کیا وہ نبی تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو علی کل حال یہ سبھی وہ لوگ ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ذکر آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء میں سے، رسولوں میں سے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ بہت سے وہ رسول ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن یا حدیث میں ذکر نہیں کیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ کہ ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کو ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا کہ کون کون تھے۔ تو علی کل حال کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول بھیجے، اور یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر آنا، تورات کا ذکر نازل ہونا، موسیٰ کے ساتھ کتاب کا ان کو ملنا، اور ان کے بعد رسولوں کا ذکر ہونا، یہ سبھی کیا ہیں؟ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ ہمیں ذکر کیا تھا بنی اسرائیل کے حوالے سے جب شروع کیا تھا اس موضوع کو، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دیں ان میں سب سے بڑی نعمت جو تھی وہ کثرت سے نبیوں اور رسولوں کو ان کے اندر بھیجنا، اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کرنا،
اور کسی بھی قوم پر، کسی بھی فرد پر اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ ہمیش کی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور عذاب سے بچنے کے لیے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے کسی نبی رسول کو بھیجے، یا اس پر کوئی کتاب، نبی رسول کے ذریعے کوئی کتاب بھیج دے جس سے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو۔ تو یہ کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کو ملی ہوئی کتاب اور ان کے بعد نبیوں رسولوں کا آنا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اب ان رسولوں میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجے، ان میں خصوصی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا، ان کی فضیلت، ان کے مرتبہ مقام کے لحاظ سے۔ تو آتینا دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو۔ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر سوائے ایک یا شاید دو جگہوں پہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا اکیلے کا نام آتا ہے، ورنہ جہاں بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ کسی بھی نبی کا اللہ نے اس کے باپ کے نام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا۔ ہاں، باپ کا الگ ذکر آتا ہے، بیٹے کا الگ آتا ہے، یہ چیز ہے، لیکن اس طرح سے عیسیٰ ابن مریم جس طرح ہے کہ باپ بیٹے دونوں کا اس انداز سے ذکر ہو، ایسے کسی کا ذکر نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ ان کو ہمیشہ ان کی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس گمراہ کن عقیدے کا رد ہے کہ جو قدیم زمانوں سے لے کر لوگوں کے یہاں پایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا بذات خود اللہ ہے، یا تیسرا اللہ ہے، جو گمراہ کن عیسائیوں کے، ان کافروں کے عقیدے پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کو ان کی ماں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ نہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ وہ تیسرا اللہ ہے، اور نہ وہ خود اللہ ہے، بلکہ وہ مریم کا بیٹا ہے، جس طرح کے باقی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں۔ تو دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، کھلی نشانیاں۔ کھلی نشانیاں وہ نشانیاں مانوی طور پر بھی جو وحی کے ساتھ ہر نبی کو ملتی رہی ہیں، اور وہ نشانیاں معجزات بھی جو اللہ تعالیٰ انبیاء رسولوں کو دیتا رہا ہے، ان کی سچائی کو، ان کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل بھی دی جو بینات تھی، کوئی شک نہیں، واضح کھلی دلیلیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو معجزات بھی دیے، جن معجزات کا قرآن کریم میں ہی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پرندے کا ڈھانچہ بناتے مٹی کا، اور مٹی کا ڈھانچہ بنا کر اسے پھونک مارتے تو اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا۔ کسی پر قبر پر کھڑے ہوتے اور مردے کو کہتے قم بإذن اللہ، کہ کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو وہ جو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے مرا ہوا شخص تھا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح جو پیدائشی اندھا ہوتا یا کوڑی ہوتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا دیتے۔ لیکن قرآن کریم اللہ نے دو جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے، اور دونوں جگہوں پر ہی ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ سبھی اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ ایک جگہ پر اللہ نے خود اپنے سورۃ آل عمران میں اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ذکر کیا کہ تو اللہ کے حکم سے یہ چیز کرتا تھا، اور دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا کہ میں جو کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، کہ جس میں کسی کو تاکہ شبہ نہ ہو کہ یہ کام تو مردوں کو زندہ کرنے کا کام تو رب کرتا ہے، بیماریوں کو شفا دینے کا کام تو رب کا ہوتا ہے، تو کہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام رب ہی نہ ہو، جس طرح کے گمراہوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھیے قرآن کس طرح ہر چیز کو کھول کر اور واضح کر کے بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہیں کہ جب اندھے ہوتے ہیں، عقلوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں، تو پھر بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو خیر، عیسیٰ علیہ السلام کو ملے ہوئے بینات جو ہیں ان میں بڑے بڑے معجزات تھے جن کا ہم نے ذکر کیا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ایدہ کا لفظ تائید کرنا، اور تائید کے معنی کسی کو قوت دینا، اس کو طاقت دینا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی مدد کرنا، کہ ہم نے ان کی قوت طاقت دی، ان کو جو ہے تائید کی، ان کی کس سے؟ روح القدس، روح القدس سے۔ اور روح القدس کون ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو روح القدس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو روح الامین کا نام دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو روح القدس کا نام دیا ہے۔ تو کہ وہ پاک روح، جس کا معنی پاک روح، جبرائیل علیہ السلام پاک روح، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے سبھی پاک روحیں ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسول سبھی پاک روحیں ہیں، لیکن یعنی خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کو یہ خاص لقب دیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک خصوصی اور امتیازی حیثیت کے طور پر۔
اور بعد میں کہا ہے کہ روح القدس سے مراد یہ اللہ کی روح، قدس سے مراد بذات خود اللہ کی ذات، اور یہ بھی معنی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سراسر پاک ہے اور اس کی ذات جو ہے قدس ہے۔ تو یہ معنی بھی کہ روح القدس یعنی اللہ کی طرف سے روح، اور اللہ کی روح ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روح میں سے ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے پیدا شدہ روح۔ اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، جس طرح کہ بیت اللہ ہے، قرآن کریم میں صالح علیہ السلام کو جو معجزے کے طور پر اونٹنی دی گئی تھی اس کو اللہ ناقۃ اللہ کا نام دیا ہے، اللہ کی اونٹنی۔ تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتا ہے ان کی عظمت کو، ان کی عزت افزائی کے لیے، نہ کہ یہ کہ وہ نعوذ باللہ اللہ سے پیدا ہوئی اونٹنی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے پیدا ہوئے ہیں، ایسی چیز نہیں۔ تو اس کے یہ اضافہ جو ہے اللہ کی طرف ہونے کا، یہ اضافہ جو ہے صرف ایسی چیزوں کی ان کی عزت اور عزت افزائی کے لیے اور ان کو شرف اور یہ چیز عطا کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، ان کی مدد کی روح القدس سے، جبرائیل علیہ السلام سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، أَفَكُلَّمَا کیا پس جب بھی جاءکم رسول تمہارے پاس آیا کوئی رسول بھی، بما لا تہوا انفسکم، بما ایسی باتیں لے کر، لا تہوا لا نہیں، تہوا کو معنی چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، انفسکم تمہارے دل، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بنی اسرائیل کے اوپر اپنے انعامات کا ذکر کیا، انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا، ان پر کتابیں نازل کرنے کا، اور مزید عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پر بھیجا جانا کہ جو اللہ کی طرف سے ایک بڑا معجزہ بھی تھا کہ بغیر باپ کے ان کا پیدا ہو جانا، اور ان کا اللہ کے ہاں جو خاص مقام اور منزلت بھی تھی۔ ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی قباحتوں کا پھر سے بیان کرتا ہے کہ اللہ نے تو انعامات کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، نبی رسول بھیجے، ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کیں، لیکن آگے سے لوگوں کا حال کیا رہا ہے؟ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ کیا پس جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ ایسی بات لے کر جو نہیں چاہتے تھے تمہارے دل، تو کیا کیا تم نے؟ استکبرتم تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ تو نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور دوسرے گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اصل لوگوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے کہ صرف اپنی من پرستی، اپنے دل کی خواہشات پر چلنا۔ اس لیے فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آئے ایسی تعلیمات لے کر، ایسی چیزیں لے کر جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، جو ان کی تمناؤں کے خلاف تھے، جو ان کی خواہشات کے خلاف تھے، تو پھر انہوں نے تکبر کیا، اور تکبر سے مراد یہاں پر اس حق کو جھٹلایا، اس کو ٹھکرایا۔ کیونکہ سب سے بڑا تکبر کیا ہے؟ وہ حق بات کو سمجھنے جاننے کے باوجود اس کو ٹھکرا دینا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ تکبر اصل یہ ہے کہ بطر الحق، حق بات کو جھٹلا دینا، اس کو ٹھکرا دینا، وغمت الناس اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ ہے تکبر۔ تو اس لیے بعض اوقات جو بڑا جھک کے چلتا ہے، بڑا عاجز اور بڑے انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی دلیلیں آنے پر اکڑتا ہے، نہیں مانتا، اپنی منمانی کرتا ہے، اوروں کی باتوں کو آگے لاتا ہے، حقیقت میں یہ متکبر ہے، مغرور ہے، چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو عاجز اور اپنے آپ کو کتنا بھی متواضع کیوں نہ بنا کے ظاہر کرتا ہو۔ اصل تکبر جو ہے حق بات کو نہ ماننا ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم نے تکبر کیا، تکبر سے مراد یعنی اس حق بات کو جھٹلایا، ٹھکرایا جو نبی لے کر آئے تھے۔ اور اسے پتہ چلا کہ اصل لوگوں کی گمراہی کا سبب جو ہے وہ من پرستی ہے، نفسانی خواہشات ہیں۔ اور جب آدمی حق پرست نہیں ہوتا، حق کی تلاش اس کو نہیں ہوتی، اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، تو اس کا پھر حال یہی ہوتا ہے کہ چاہے نبی بھی رسول بھی کیوں نہ اس کے پاس آ جائیں، اور نبی رسولوں کی تعلیمات بھی اس کو کیوں نہ پہنچ جائیں، تب بھی وہ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کس لیے؟ کیونکہ نبیوں کی باتیں، نبی رسولوں کی باتیں اس کے دل کے، اس کی منمانی کے خلاف ہیں۔ اور اسی لیے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے۔ کسی آیت کو، کسی بات کو جھٹلا دیا، اور بلکہ جھٹلایا نہیں بلکہ یہاں تک کہ بلکہ وفریقا تقتلون، دوسرے ایک گروہ کو، ایک نبیوں کے دوسرے گروہ کو تم قتل بھی کرتے رہے، اور بنی اسرائیل نے بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ واقعی سچے نبی ہیں، ان کو کوئی اس میں شبہ تھا، کوئی اس میں
الجھاؤ تھا، بلکہ صرف اور صرف نبی ایسی تعلیمات لے کر آتے کہ جو ان کی منمانی کے خلاف ہوتی، ان کی گڑھی ہوئی بدعات، ان کی پیٹ پرستی کے سارے چکر بازیاں، ان چیزوں کے جب خلاف ہوتی تو پھر نبیوں کا ساتھ دینے کے بجائے، ان پر ایمان لانے کے بجائے، بلکہ انہی کے خلاف کھڑے ہوتے اور حتیٰ کہ ان کو قتل اور شہید بھی کر دیتے۔ اور یہ ہے نہ کہ صرف بنی اسرائیل کا حال، بلکہ ہر گمراہ کا حال، کسی بھی امت، کسی بھی قوم کا کیوں نہ ہو، کہ جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں، کہ جن کو صرف اپنی پیٹ پرستی کا اس کی فکر ہوتی ہے، وہ ناممکن ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مانے، بلکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز ان کے مفاد کی ہے، کہاں پر ان کے پیٹ پرستی کا کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے، چلتا ہے، ہاں ان چیزوں کو لیں گے، اور جو چیزیں ان کی مرضی کے، ان کی یعنی کہ من کے خلاف ہوں گی، ان کو جھٹلائیں گے، ٹھکرائیں گے۔ اور یہ بنی اسرائیل کا صرف حال نہیں، اس امت کے لوگوں کو دیکھیے کہ کیا کیا من پرستی کے اور پیٹ پرستی کے چکر بازیاں ان کی، اور بعض اوقات پیٹ پرستی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اپنی ذات کو اٹھانا، آگے کرنا، اپنے آپ کو منوانا، اپنے بڑوں کو منوانا، اس چکر میں جو ہے کس کس انداز سے قرآن و سنت کی تعویلیں کر کے اس کو ٹھکرایا، جھٹلایا جاتا ہے، اور اپنی بات منوائی جاتی ہے، یا اپنے بڑوں کی باتوں کو منوایا جاتا ہے۔ تو ما فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا پس جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، ایسی بات لے کر جو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، اسْتَكْبَرْتُمْ، تو تم نے تکبر کیا، اس حق بات کو نہ مانا، اس حق بات کو جھٹلایا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے ایک گروہ کو جو ہے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ اور بنی اسرائیل کے قتل کرنے کے بہت سے واقعات ہیں، انبیاء کو قتل کرنے کے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے طور پر ان کو قتل کیا ہوا ہے۔ اس لیے دو گمراہ کن جماعتیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کی، دونوں کے اپنے گمراہ کن عقیدوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا ہے۔ یہودی تو ببانگ دہل جو ہے، اور اپنے ان کی پوری ڈٹائی کے ساتھ کہتے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، جسے کہ اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء میں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور ان کا کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح ابن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کا رسول ہے۔ اور اس طرح یہ عیسائی بھی انہی گمراہ کن عقیدوں کے مطابق کہ اللہ کا بیٹا آیا تھا اور لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے کر سولی چڑھ گیا۔ تو یہ دونوں گمراہ کن کافروں کی جماعتیں کہ جن کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ ہی سولی چڑھا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت سے پہلے دوبارہ نازل کرے گا، اور نازل ہو کے نبی کریم علیہ السلام کے دین کو نافذ کریں گے، آپ کی شریعت کی دعوت دیں گے، اور دنیا میں امن و امان قائم کریں گے۔ تو کہنے کا معنی کہ یہودی بنی اسرائیل کی خواستیں کہ حتیٰ کہ انبیاء کو قتل بھی کیا، اور نہ کہ صرف سابقہ انبیاء کو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی نہ کہ صرف سازشیں کی، بلکہ آپ کو بھی وہ قتل کرنے والے، شہید کرنے والے ہیں۔ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ کو بکری بھنی پیش کی ضیافت کے طور پر، لیکن اس میں زہر ملایا ہوا تھا، تو آپ نے اس میں سے چند لقمے کھائے، اس کے بعد آپ کو بتا دیا گیا کہ اس میں زہر ہے، آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آپ کے ساتھ ایک صحابی جو کھا رہے تھے وہ تو فوری طور پر وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک آپ کی جو اللہ نے دنیا وقت لکھا تھا آپ کے یعنی منصب کو پورا کرنے کے لیے، اس کے بعد جب آپ فوت ہوتے ہیں تو آپ فوت ہوتے ہو کر فرماتے ہیں، جس طرح کہ عائشہ کی حدیث ہے کہ اب وہ وقت آیا ہے کہ جب میری یعنی کہ اس جو خیبر کا کھایا وہ کھانا تھا اس کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، آپ کو شہید کیا گیا ہے، اور آپ کو قتل کرنے شہادت کا جرم بھی، یہ جرم بھی ان یہودیوں کے، ان بدبختوں کے سر پہ ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اب یہ تو ان کا حال تھا نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ جھٹلانے کا، اور ان کو حتیٰ کہ قتل کرنے کا، اور جو نبی رسول حق لے کر آئے تھے اس سے تکبر کرتے، اس کو ٹھکرانے کا۔ اب ٹھکرانے اور جھٹلانے کی وجہ بیان کرتے ہیں، یہودی خود کہتے ہیں، بنی اسرائیل خود کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مانتے۔ وقالوا، کہا انہوں نے، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل جو ہیں غلف، غلف کس سے ہے؟ غلاف سے، کہ لپٹے ہوئے ہیں، پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ تو جب دل یا کوئی چیز لپٹی ہو
یا اس پر غلاف چڑھے ہوں، پردے چڑھے ہوں، تو ظاہری بات ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں لپٹے ہوئے ہیں یا اس پر پردے چڑھے ہوئے ہیں، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں کہ ان دلوں کے اندر کوئی چیز آ نہیں سکتی، کہ ہم نے جو پڑھا سیکھا ہے اور جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ اسی پر پختہ مضبوط ہیں، ہمیں کوئی اس سے پھیر نہیں سکتا۔ اور جس طرح کہ دوسری آیت میں قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، لیکن اگرچہ یہ ساتھ کا ساق و سباق تو مشرکین کے بارے میں ہے، کہا انہوں نے کہ ہمارے دل جو ہیں فی اکنۃ، پردوں میں ہیں، مما تدعونا الیہ، اس کے بارے میں جس کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے۔ تو یہ ہے کسی آدمی پر اللہ تعالیٰ کی مار پڑنا، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو حق سے اندھا کر دیتا ہے، اس کے دل کو بند کر دیتا ہے، اور دل جو ہے اس انداز سے اندھا ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی خیر کی بات کا آنا ممکن نہیں رہتا۔ اور اسی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ران، زنگ چڑھ گیا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ زنگ کیسے چڑھتا ہے؟ کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر تو اس گناہ سے توبہ طائب ہو جائے تو نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ سے توبہ طائب نہیں ہوتا، ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے بعد تیسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو دل پر سیاہ نقطے پڑتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ کیا ہے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل اندھا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو پھر کلکوزی مجخین، آپ مانتے ہیں کہ جس طرح سراہی کو الٹا کر کے رکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں جا سکتا، ایسے ہی جب دل الٹے ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی خیر ہدایت کی بات نہیں جاتی۔ تو یہ ہے ہر اس شخص کا حال کہ جو تعصب میں اور تعصب باطل کی خاطر، جھوٹ کی خاطر، گمراہی کی خاطر تعصب کرتے ہوئے اپنے دل دماغ کو بند کر لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نبیوں کی تعلیمات، اللہ کی وحی جتنی بھی سنا لیں، جو بھی بتا لیں، خود جو بھی پڑھ لیں، کچھ ان کو اثر نہیں ہوتا۔ تو علامات وقالوا قلوبنا غلف، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پر لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ ماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، بات پردے چڑھنے کی نہیں ہے، بات دلوں کے لپٹنے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے ان پر، اللہ نے پھٹکار ڈالی ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، اور کفر سے مراد ان کا نہ ماننا، ان کا کسی چیز کا انکار کرنا، کسی چیز سے روگردانی کرنا۔ یہ نہیں کہ وہ ویسے ہی اپنے آپ کو کافر کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کو، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو ماننا، کسی کو چھوڑنا، اور جس کو چھوڑا اپنی منمانی کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ کسی دلیل کے ساتھ، بلکہ اپنی منمانی کرتے ہوئے چھوڑا، تو بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت پھٹکار ڈالی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس بہت بہت تھوڑا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ آیت بہت سبق آموز آیت ہے کہ جو صرف بنی اسرائیل یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں کے لیے اس میں عبرت اور سبق ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جب انسان حق بات کو ٹھکراتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہی قرآن و سنت کو نہیں مانتا، تو یہ وہ شخص ہے کہ جس پر حقیقی طور پر اللہ کی مار پڑتی ہے۔ اللہ کی کیا مار پڑتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیتا، اس کے دل کو بند کر دیتا ہے، اس پر کسی ہدایت کی بات کا پھر اثر ہوتا ہی نہیں، کسی قرآن و سنت کی باتوں کا اس پر کوئی تاثیر نہیں رہتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بات کسی عام جاہل آدمی کی نہیں ہے، بڑے بڑے بعض اوقات علم سے منسوب لوگ، اپنے آپ کو علماء کہلانے والے، قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بلکہ پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ان سبھی چیزوں کے باوجود کیسے ان کے دل جو ہے اس حق سے اندھے ہوتے ہیں، اس کے لیے بند ہوتے ہیں، زبان سے کہتے بھی ہیں بعض اوقات کہ واقعی یہی بات صحیح ہے جو کسی نے کہی ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق یہی ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں ہوتے ہیں، ہمیں اپنے بڑے کے پیچھے چلنا ہے، اس کی بات ماننا ہے۔ ہمارے پاک و ہندوستان کے ہی ایک بہت بڑا نام جس کا دیا جاتا ہے، کسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دلیل تو قرآن و حدیث کی فلاں عالم کی ہے، اس کے ساتھ ہے، جو اس نے کہا ہے اس کے مطابق ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں ہوتے ہیں، ہمیں اپنے بڑے کی، اپنے امام کی پیروی کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہے قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھنے، جاننے، پڑھنے کے باوجود بھی
حدیث کو سیکھنے سمجھنے کے باوجود بھی دل جب لپٹے ہوتے ہیں تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ اور پھر دل لپٹا نہیں بلکہ اصل جو ہے اللہ تعالیٰ کے لعنتیں پھٹکاریں پڑی ہوتی ہیں ایسے لوگوں پر۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ سبق آموز آیت ہے ہر انسان کے لیے کہ ضرورت ہے انسان کو قرآن و حدیث کے لیے اپنا دل کھول کر رکھے، حق بات کے لیے اپنے دل دماغ کو تیار رکھے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں حق بات آنے کے باوجود بھی اس کو وہ قبول نہ کرے، اس کو ٹھکرا دے، اور جب ٹھکرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر ایسے دلوں پر لعنتیں پھٹکارے ڈال کر ان کو حق سے محروم کر دیتا ہے، ان کو حق کے لیے نااہل قرار دیتا ہے کہ حق پانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جس ہم نے ذکر کیا ہے، بعض علماء کی مثال دی ہے، اس کے مد مقابل بعض اوقات بالکل جاہل قسم کا آدمی جس کو دین کا کوئی زیادہ علم نہ ہو، لیکن اس کا دل دماغ حق کی تلاش میں ہو اور حق پرست ہو، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کو جیسے ہی سچی بات معلوم ہوتی ہے، حق بات پتہ چلتا ہے، اس کو فوراً قبول کرتا ہے۔ مجھے خود یاد ہے کہ کسی ایک مسئلے پر بات چیت ہوئی، تو جماعت بیٹھی ہوئی، لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا کہ یہ چیز جو ہمارے ہاں لوگ کر رہے ہیں، ہاں کرنے کو یہ ہمارے یہ چیز چلتی ہے، کرتے ہیں، لیکن قرآن یا حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو بھری جماعت میں ایک بوڑھا آدمی، کسان تھا بیچارہ، کوئی ذمہ دار سا جاہل سا آدمی تھا، اس نے کیا کہا کہ اگر قرآن حدیث سے دلیل نہیں تو ٹھیک، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، پھر ہم اس کو کیوں کریں؟ ہاں یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں حق پرستی ہو، کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے، وہ 70 سال کا بوڑھا جیسے ہی پتہ چلا کہ جو میں کر رہا تھا 70 سال سے یہ غلط تھا، صحیح نہیں تھا، فوراً 2 ٹوک اعلان کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اس کے مقابلے میں اگر کوئی ملا بیٹھا ہوتا، اس کو جاننے کے باوجود بھی کہ اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن وہ طرح طرح کے کیا وہ تعویلیں کرتا اور کیا بہانے گھڑتا اپنے اس باطل کو ثابت کرنے کے لیے۔ بات ہم کر رہے تھے اس لیے، اور فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ جب آدمی حق پرست ہوتا ہے تو کیسے لا علم ہونے کے باوجود بھی جب صحیح بات کا پتہ چلتا ہے تو فوراً اسے قبول کرتا ہے، اور جب باطل پرستی ٹیڑھا پن دل دماغ پر چھایا ہوتا ہے، تعصب کے پردے چڑھے ہوتے ہیں، تو پھر قرآن حدیث پورا بھی کیوں نہ اس نے پڑھ لیا ہو، پڑھا دیا ہو، پھر بھی اس کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ ابو جہل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سب سے بڑا فرعون، اس امت کا فرعون، اس کی اصل کنیت ابو الحکم تھی کہ بڑا دانائی والا ہے، بڑا عقل والا ہے، لیکن جب اس نے اپنی عقل کو حق کے مقابلے میں حق کے خلاف استعمال کیا تو بجائے ابو الحکم کے ابو جہل بن گیا۔ تو اس لیے ضرورت ہے ابو الحکم یعنی کہ اپنی عقلوں سے کام لینے کی اور حق کو پہچاننے کی، نہ کہ ابو جہل بننے کی۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے وقالوا قلوبنا غلف کہ کہا ان یہودیوں نے بنی اسرائیل نے کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، لپٹے وٹے کو نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں پڑی ہیں ان کے اوپر، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، پس بہت تھوڑے ہیں جو یہ ایمان لاتے ہیں۔ اور واقع ہی یہودیوں میں سے بنی اسرائیل میں سے ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، چند ایک انگلیوں پر گنے جانے والے، باقی سبھی اپنے کفر پر باقی رہے۔ یا فقلیلا ما یؤمنون کا دوسرا معنی کہ بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو، یعنی کہ جو ایمان لاتے بھی ہیں، کو مانتے بھی ہیں، کسی چیز کو مان لیا کسی کو چھوڑ دیا، تو اس انداز سے ایمان لانے کا انداز بھی ان کا کیا ہے؟ وہ اس انداز کا ہے کہ جس میں اپنی منمانی کی چیزوں کو لینا، اس پر چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، وَلَمَّا اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس تھی۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے بعد اب ذکر ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا اور آپ کے لائے ہوئے قرآن کا۔ اگرچہ سابقہ آیت کا بھی تعلق اسی سے تھا، لیکن یہاں پر صاف طور پر اور کھل کر اللہ نے بیان کر دیا کہ جب بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب آئی، اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ لفظ کہہ کر اللہ نے مزید قرآن کریم کی حقانیت بیان کر دی کہ قرآن کسی کی طرف سے اپنا بنایا ہو، گڑھا ہوا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہودی اس بات کو اچھی طرح جانتے سمجھتے بھی ہیں کہ واقعہ اللہ کی طرف سے ہے،
ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب جو اللہ کی طرف سے تھی، اور کتاب بھی ایسی کون سی؟ مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس تھی، یعنی ان کے پاس جو تورات انجیل ہے، یہ قرآن اسی کی تصدیق میں آیا ہے۔ خود تورات انجیل میں قرآن کی تصدیق ہے، اور قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ سبھی ایک ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی نبی پر ایک چیز نازل کی، اس کے دوسرے نبی پر اس کے الٹ نازل کر دی۔ ہاں، جو شریعت کے بنیادی احکامات ہیں، عقائد اور ان چیزوں کے لحاظ سے، وہ سبھی انبیاء کے رسولوں کے ایک ہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتابیں بھی سبھی ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سچا بتاتی ہیں۔ پہلی کتاب بعد میں آنے والی کو سچا بتاتی ہے، اور بعد میں آنے والی پہلی کتابوں کی سچائی بیان کرتی ہے۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آئی، یعنی قرآن آیا جو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو ان کے پاس کتابیں تھیں ان کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی کوئی انوکھی کتاب نہیں تھی کہ جس کو جانتے پہچانتے نہ ہوں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا، اور تھے اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے یہودیوں کا ذکر کیا خاص طور پر یہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ مدینہ کے اندر جو یہودی آباد تھے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور اصل 2 بڑے قبائل عرب کے تھے، اوس اور خزرج، جو مدینہ کے اصل رہنے والے لوگ تھے۔ تو جب کبھی یہودیوں کے عربوں کے خلاف لڑائی جنگ ہوتی، کوئی اختلافات ہوتے، تو یہودی ان عربوں کو، جو مشرک تھے یعنی کہ بت پرست لوگ تھے، یہودی ان عربوں کو کہتے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم نے ہم پر کوئی ظلم زیادتی کی ہے اور ہمیں شکست ہو گئی ہے تمہارے مقابلے میں، تو ان قریب وہ نبی آنے والا ہے کہ جس نبی کے ساتھ مل کر ہم بدلہ لیں گے اور تم سے ایک ایک چیز کا انتقام لیں گے۔ تو چنانچہ یہودی آئے دن عربوں کو اس طرح کی دھمکیاں دیتے رہتے کہ وہ نبی آنے والا ہے، اور ہم نے ذکر کیا تھا پہلے بھی کہ یہودیوں کے ان قبائل کا مدینہ میں آ کے آباد ہونے کے پیچھے بھی سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ ان کا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا اپنی کتابوں میں کہ آخری نبی جس سرزمین میں ہوگا وہ اس طرح کی سرزمین ہے، تو آپ ہی کے انتظار میں یہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے۔ اور پھر عربوں کو اس بات کی دھمکیاں بھی دیتے کہ وہ نبی آئے گا تو ہم تم سے انتقام لیں گے، اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، تمہارے خلاف لڑیں گے اور انتقام لیں گے۔ اور پھر آپ کی بعض اوقات آپ کی آنے خصوصیات، آپ کی یعنی کہ مختلف نشانیاں، مختلف صفات بھی ان کو بتاتے رہتے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور مدینہ والوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، تو مدینہ کے انصار، مدینہ کے لوگوں نے آپس میں، جس طرح کی سیرت میں آتا ہے کہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہودی آپ پر ایمان لائیں، ہم آپ کے پاس پہنچیں اور آپ پر جا کر ایمان لے آئیں۔ اگر یہ وہی نبی ہے جس کا ہم یہودیوں سے سنتے رہے ہیں، تب یہودی جو ہم کو بتاتے رہیں یقینی طور پر اس پر ایمان لائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائیں تو عرب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم جا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں اور ایمان لائیں تاکہ اس خیر میں ہم اس سبقت حاصل کریں۔ لیکن وہ یہودی جو بتانے والے تھے، جو بنی اسرائیل کو یعنی کہ بلکہ عرب کے لوگوں کو جو ہے، یہودی جو کہ عرب کے لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ نبی آئے گا اور ہم تم پر فتح حاصل کریں گے، جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر انہوں نے کیا کیا، آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ فتح مانگتے تھے کافروں پر۔ یستفتحون، فتح مانگنے سے، اور یستفتحون کے ایک معنی اور بھی کیا گیا ہے، جس طرح کہ بعض علماء نے کیا ہے کہ یفتحون علی الذین کفروا، کہ کافروں کو علم دیتے تھے، کافروں کو بتاتے تھے، عرب کے مشرکوں کو، جاہلوں کو بتاتے تھے کہ اس طرح سے وہ نبی آئے گا اور اس نبی کی یہ صفات ہوں گی، تو عربوں کو یہ چیزیں بتاتے تھے۔ تو اور دونوں معنی ہی صحیح ہیں، فتح مانگنے کے واقعات بھی ان کے ثابت ہیں تاریخ میں، اور ان کا عربوں کو بتانا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی صفات بیان کرنا بھی، یہ بھی چیز ثابت ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب آیا ان کے پاس جس کو وہ جانتے تھے، یعنی قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس کو وہ جانتے تھے اچھی طرح، اور جانتے کیسے تھے، آگے اسی صورت میں دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
اور آپ کو پہچاننے کا معاملہ ایسا تھا یہودیوں کے پاس کہ جس میں بال برابر بھی ان کو شک نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی صفیہ بنت حیی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو یہودیوں کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی ہے، خود اس واقعے کا ذکر کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو میرا باپ یہودیوں کا سردار تھا حیی بن اخطب، اور میرا چچا وہ بھی یہودیوں کے بڑے علماء میں سے تھا۔ تو کہتے کہ دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ایک لمبا وقت آپ کے پاس گزار کر واپس آتے ہیں گھر کو، اور جب گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کیا خیال ہے یہ وہی نبی ہے جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں؟ تو کہتی ہے کہ میرے باپ نے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے۔ تو پھر چچا نے کہا کہ پھر کیا خیال ہے، اس کا ساتھ دیں، اس پر ایمان لائیں، اس کا پیچھا کریں؟ تو صفیہ فرماتی ہے کہ میرے باپ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کے دین کو مٹانے کی کوشش کروں گا۔ ہاں یہ ہے جب دل اندھا ہو جاتا ہے، یہ ہے کہ جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے، جب تعصب کے پردے چڑھے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ حال ہوتا ہے۔ خود اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے کہ وہی نبی ہے جو اپنی کتابوں پڑھ چکے ہیں، پہچان چکے ہیں آپ کو، لیکن کیا کہتا ہے کہ جب تک جان میں جان باقی ہے آپ کی مخالفت کروں گا، آپ کے دین کو مٹانے کی کوشش کروں گا۔ اور واقعی ہی اس بدماش کا یہی حال رہا، حتیٰ کہ وہ قتل ہوتا ہے آپ کے صحابہ کے ہاتھوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پر بدبختی چھا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فلما جاءہم ما عرفوا، جب آیا ان کے پاس جس کو وہ جانتے پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اس سے کفر کیا، اس کا انکار کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے کافروں پر۔ اور بات یہاں بھی صرف یہودیوں کی نہیں ہے، یہودیوں کے اس منہج پر، اس طریقے پر چلنے والے ہر طرح کے لوگوں کی ہیں۔ آج بھی بہت سے عاشق رسول، بہت سے رات دن آپ کے نعرے لگانے والے، آپ کی محبتوں کے دم بھرنے والے، لیکن آپ کی سنتوں کے مخالف، آپ کی لائے ہوئے وحی کے دشمن۔ اگرچہ رسول کریم علیہ السلام کا آنا دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق جو دنیا سے چلا جاتا ہے آتا نہیں، لیکن اگر آپ آ سکتے ہوں، فرض کیا جائے، تو یہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ کی تعلیمات، آپ کی جو یعنی کہ وحی ہے، آپ جس وحی کو لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں، ان کے مخالف ہے۔ آپ کا دین پیٹ پرستی کا دین نہیں ہے، آپ کا دین قربانیوں کا دین ہے۔ اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر مال جان ہر چیز کو لگانے کا دین ہے، وہ کوئی مفادات کا دین نہیں ہے۔ اس لیے یہ لوگ جو بڑے ہی آپ کے نعرے لگانے والے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود آپ کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے، پتہ یہی چلتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے سب سے بڑے دشمن آپ کے یہی ہوتے۔ تو یہاں پر بھی ان یہودیوں کی بات کر کے حقیقت میں تنبیہ کی گئی ہے ایسے لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر کہ جو جانتے بوجھتے بلکہ خود زبانوں سے اعتراف کرنے کے باوجود پھر بھی حق کو جھٹلاتے، اس کو ٹھکراتے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغیا علی ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت برا کیا انہوں نے، اشتروا به انفسهم، کہ جس کے بدلے میں بیچ ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو۔ کیا مطلب؟ ہم نے بتایا کہ اشترا کا لفظ خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیچنے کے لیے بھی۔ یہاں پر بیچنے کا معنی کہ جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو۔ کس کے بدلے میں بیچا؟ جہنم کے بدلے میں، کہ دنیا کے بدلے میں، دنیا کے مفادات کی خاطر جو ہے اپنے آپ کو جہنم کا سودا کر لیا، اپنی جانوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے بہت برا کام کیا ہے۔ بئس کا لفظ آتا ہے کس چیز کے بہت برا ہونے کے لیے، تو بئس ما اشتروا بہ، بہت برا ہے، بہت بری وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ جو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا۔ کیوں کفر کیا؟ بغیاً، بغاوت کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، ہٹ درمی کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ واقعی ان کو شک شبہ تھا اس کے حق ہونے میں، نہیں، بلکہ صرف ہٹ درمی کرتے ہوئے، تعصب سے کام لیتے ہوئے۔ اب ہٹ درمی ضد کیوں تھی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ میں آ کے آباد ہوئے ہیں، عربوں کو آپ کے آنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، پھر بھی آپ کے آنے پر کیوں کفر کیا؟ وجہ کیا ہے؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یا اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ کیا نازل کرتا ہے؟ وہی نازل کرتا ہے، اور وہی نازل کرنے کا معنی
کہ نبوت اور رسالت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ کیوں یہودی، کیوں بنی اسرائیل آپ پر ایمان نہ لائے، کہ بنی اسرائیل کو امید تھی کہ یہ آخری نبی بھی انہی میں سے ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب وہ بنی اسرائیل کے بجائے عربوں میں سے ہو گئے، بنی اسماعیل میں سے ہوئے، تو ایک تو ان کے ہٹ درمی کی وجہ یہ، دوسرا ان کا جو جس طرح ہم نے صاحب کا آیت میں پڑھا ہے کہ ان کے جو گمراہ کن خود ساختہ دین تھا، آپ کا لایا ہوا دین ان کے اس دین کے خلاف تھا، جس میں ان کو مفادات حاصل نہیں ہوتے تھے، ان کی پیٹ پرستی کا چکر نہیں چلتے تھے۔ تو اصل وجہ یہ تھی بغاوت کی، اصل جو ہے اس کی آپ پر ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ ينزل اللہ من فضلہ کہ اللہ تعالیٰ نازل کرے اپنے فضل سے علی من یشاء من عبادہ کہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، کہ نبوت رسالت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، بندوں کے چاہنے پر نہیں مل جاتی اور نہ ہی کسی کے چاہنے پر نہیں ملتی۔ فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ غضب کے ساتھ غضب پر پلٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوہرے غضب کے، پہلا غضب جو پہلے ان کی خواص سے چلتی رہیں، نبیوں کو جھٹلانے، ٹھکرانے، ان کو قتل کرنے کے جرم، اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ پر ایمان نہ لانا، آپ کا انکار کرنا، آپ سے کفر کرنے کا جرم، تو باءوا بغضب علی غضب، وہ غصے در غصے، غضب در غضب کے ساتھ جو پلٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ ہاں رسوا کن کیوں کہا؟ مہین کے معنی رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، کیونکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا تکبر کرتے ہوئے، اور حق کو جھٹلانا ہی اصل تکبر ہے۔ تو اصل ان کا یہ تکبر تھا جس وجہ سے انہوں نے آپ کو نہ مانا، آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے کافروں کے لیے پھر رسوا کرنے والا عذاب ہے، ان کے تکبر کا علاج یہی ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پیچھا کیا ان کے بعد رسولوں کے ساتھ، یعنی ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، کھلی نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید مدد کی روح القدس سے، پاک روح سے، جبرائیل علیہ السلام سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا پس جب بھی تمہارے پاس کوئی آ رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، بِمَا ایسی چیز کے ساتھ، لا تہوا جو نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے دل، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم پس تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا، وفریقا تقتلون اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، پردوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون پس بہت تھوڑے ہیں جو یہ ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے تھی، مصدق لما معہم تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس تھی کتابیں ان کی، وکانوا من قبل اور تھے اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین کفروا کافروں پر، فلما جاءہم ما عرفوا پر جب آگے ان کے پاس جس کو وہ جانتے تھے، ما جو عرفوا جس کو جانتے تھے، کفروا بھی تو اسے انہوں نے کفر کیا، فلعنۃ اللہ پس اللہ کی لعنت پھٹکار ہے، علی الکافرین کافروں پر، بئس ما بہت برا، اشتروا به انفسہم کہ جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا اپنی جانوں کو، بہت بری وہ چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، یعنی جہنم کا سودا کیا، ان یکفروا بما انزل اللہ کہ انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، باغیاً بغاوت کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، ہٹ درمی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کیا اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہا، من عبادی اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب علی غضب پس وہ غضب پر غضب کے ساتھ اور غضب در غضب کے ساتھ پلٹے، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بارک اللہ فیکم۔